اور آج معاشرہ جو ہے وہ برداشت کرتا ہی نہیں، کوئی بھی بات ہو منٹوں میں ہم گردنیں اتار دیتے ہیں۔ اور یہ جو ابھی چند دن پہلے سیالکوٹ کا واقعہ ہوا، اس کے اوپر بھی میں بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ اگر کسی نے گستاخی بے ادبی کی بھی ہو تو ہمیں قانون اپنے ہاتھ میں لینے کا کسی نے کوئی حکم نہیں دیا، کیونکہ میرے ملک کے اندر جمہوری حکومت ہے۔ بے شک عدالتوں کے فیصلوں پہ مجھے اور آپ کو اعتراض ہوگا، لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں یہ حکم نہیں ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں میں لے کے خنجر تلوار کسی کی بھی جان جو ہے وہ نکال دیں اور اس کے بعد اس کی لاش کو آگ لگا دیں۔ ادارے موجود ہیں، یہ میرے اور آپ کے نہ اسلام کا چہرہ ہے نہ میرے ملک کا چہرہ ہے۔ کیسے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک دفعہ صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے، تشریف فرما تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بازار میں باہر دیکھا تو ایک جنازہ آ رہا ہے، بخاری کی حدیث پاک ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ کو چھوڑ کے جلدی جلدی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کھڑے ہو گئے، جنازہ گزر گیا تو ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کھڑے کیوں ہوئے؟ فرمایا جنازہ آ رہا تھا۔ وہ ہنس کے کہنے لگا یا رسول اللہ یہ تو یہودی تھا اور آپ یہودی کے جنازے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا جو چہرہ تھا وہ غصے سے لال ہو گیا۔ آپ نے فرمایا وہ یہودی تھا تو کیا انسان نہیں تھا؟ مرنے والا بے شک غیر مسلم تھا مگر انسان تو تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے کسی ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی، جس نے کسی ایک انسان کو ناحق قتل کیا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا۔ یہاں مسلمان کا ذکر نہیں، ابھی انسانیت کی بات ہو رہی ہے، انسانیت کی۔ یہاں تک کہ صحابہ کہتے ہیں، ایک دفعہ یہ المستدرک الحاکم کی روایت ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جلد نمبر 2 کے اندر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ قافلہ جا رہا تھا صحابہ کا جنگ سے واپسی پر، راستے میں دیکھا صحابہ نے کہ ایک جگہ پہ چونٹیاں بہت زیادہ ہیں، سڑک کے اندر سے گزرنا مشکل ہے، اب پاؤں رکھیں تو چونٹیاں چمڑیں گی۔ ایک صحابی نے چونٹیوں کو آگ لگا دی۔ میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ السلام کو جب یہ پتا چلا کہ چونٹیوں کو آگ لگا دی، کریم آقا علیہ السلام غصے میں آ گئے۔ آپ نے فرمایا کس نے اس کو آگ لگائی ہے چونٹیوں کو؟ ایک صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے، گزرنا مشکل تھا یا رسول اللہ۔ فرمایا یہ آگ کا عذاب دینا صرف اللہ کا کام ہے، اللہ کے علاوہ کسی کا کام نہیں ہے۔ کسی کو آگ میں جلانا نہیں جلانا یہ اللہ کا معاملہ ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں کہ کسی کو جنتی قرار دینے والے، کسی کو جہنمی قرار دینے والے اور کسی کو آگ میں جلا دینے والے؟ تو کریم آقا علیہ السلام وہ نبی رحمت ہیں کہ جنہوں نے ایک چیونٹی کو آگ میں جلتے برداشت نہیں کیا، حالانکہ چیونٹی کا تو کوئی مذہب بھی نہیں۔ پھر اسی طریقے بخاری مسلم کی حدیث پاک ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس صحابہ کرام تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے غصے کے انداز میں پوچھا، فرمایا صحابہ تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو ابھی آتے ہوئے رستے سے ایک چڑیا کے بچے اٹھا کے لایا ہے؟ ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ میں لے کے آیا ہوں۔ یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتا چلا؟ فرمایا تم کہتے ہو پتا کیسے چلا؟ جب سے تم بچے اٹھا کے لے کے آئے ہو وہ چڑیا میرے دروازے پہ آگے چکر لگا رہی ہے اور اپنی زبان میں یہ کہہ رہی ہے کہ یا رسول اللہ آپ کے ہوتے ہوئے اگر مجھ غریب کے بچے لٹ جائیں اور میری کائنات ختم ہو جائے تو یا رسول اللہ آپ کی وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین کی جو رحمت للعالمین ہے وہ کدھر گئی؟ کیونکہ حضور سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے، مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ ایک جہاں دو جہاں نہیں، تمام کائنات، تمام عالم کائنات، تمام جہانوں کے لیے۔ تو جو رب العالمین ایک چڑیا کے بچوں کو اٹھانا تکلیف دینا برداشت نہ کر سکے محبوب انبیاء، جو کریم آقا علیہ السلام چونٹی کو آگ میں جلانا برداشت نہ کر سکے، جو میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ السلام ایک یہودی کا جنازہ بھی ہو تو اس کے ادب میں بھی کھڑے ہو جاتے ہیں انسانیت کا درس دینے کے لیے۔
آج ہم بڑے عاشق رسول آ گئے، 2 نمبری ہم کرتے ہیں، جھوٹ ہم بولتے ہیں، مرچوں کے اندر ملاوٹ ہم کرتے ہیں، تیل کے اندر ملاوٹ ہم کرتے ہیں، دالوں کے اندر ملاوٹ ہم کرتے ہیں، چاولوں کے اندر ملاوٹ ہم کرتے ہیں۔ دنیا جہاں کا کوئی کام نہیں جو ہم نہیں